میں آپ کو آج جادو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے اور جادو کی حقیقت کیا ہے۔ جادو کو لے کر بہت سے لوگ بڑے پریشان ہیں، شش و پنج میں رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جادو وہ چیز ہے اگر کسی پہ اثر کر جائے تو اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی کے گھر میں اگر چل جائے تو گھروں سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جادو وہ ہے کہ دوا بھی انسان پر اثر نہیں کرتی ہے، وہ لاکھ MBBS ڈاکٹر بدل دے، بڑے بڑے حکیموں سے لے لے، اگر اس پہ جادو کا اثر ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ دوا بالکل اثر نہیں کرے گی، شریر میں بے چینی رہتی ہے۔ جادو کو ختم کرنے کا ایک بہترین عمل ہے جو میرا آزمایا ہوا ہے، میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو میں شیئر کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچا دینا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ جو بات آپ کے علم میں ہو آپ کو اسے شیئر کر دینا چاہیے کہ آپ کی بات سے کسی کا بھلا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو جادو کیا چیز ہے میں نے بتایا کہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور لوگ اگر یہ کہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں تو اس کی کم فہمی، کم عقلی ہے۔ سائنس اگر اس چیز کا انکار کرے تو یہ سائنس کی الگ اپنی ریسرچ ہو سکتی ہے، لیکن جادو کی حقیقت ہے۔ آپ اگر اس کی باریکی سے آپ دیکھیں گے تو اس کی ایک سچائی الگ سے نکل کے آئے گی۔ بہرحال جادو اگر کسی انسان پر ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، مریض ہے اور دوا بھی اثر اس پہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ اپنے کریے گا، انشاءاللہ 3 دن میں اس جادو کا اثر ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جو دوا مرض میں کام نہیں کر رہی ہے وہ دوا بھی اسے کام کرنے لگے گی اور اس کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی پہ جادو ہے، مریض پریشان ہے، یا آسیبی کوئی اثر ہے، کہتے ہیں کہ ہوائی معاملہ ہے، آسیبی ہے، کوئی جنات وغیرہ کا بھی اگر اس پہ اثر ہے، تو یہ عمل آپ کریے گا، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل یہ کرنا ہے کہ آپ کو 7 پتے بیری کے لینے ہیں۔ جو بیری ہوتی ہے اس کے 7 پتے آپ کو لینے ہیں، لا کر ان کو اچھے سے فریش کر لینا، دھو لینا ہے، اور ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں تو اس میں شفا عطا فرما، اور جس کے لیے میں کر رہا ہوں تو اس نفل کی برکت سے، اس عبادت کی برکت سے طفیل میں مالک کو بولا تو اس بیمار کو صحت کلی عطا فرما۔ یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بطور شکر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کے بعد آپ وہیں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کریں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، اور یہ پڑھنی کیسے ہے؟ بسم اللہ کو وصل کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے 7 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو 7 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق کو بھی 7 مرتبہ، اور قل اعوذ برب الناس کو بھی 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے، یہ پڑھائی جب آپ کی مکمل ہوگی تو درود ابراہیم پھر آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 11 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں گے، یہ آپ کی پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ ان پتوں پر دم کریں گے، یعنی کہ آپ 3 پھونک لگا دیں، اس کے بعد ان پتوں کو کسی برتن میں گرم پانی کے ساتھ جوش دے لیں، یعنی پانی گرم کر لیں، پتے اس میں ڈال دیں، اور پوری رات اسی میں ڈلے رہنے دیں۔ تھوڑا جوش دے کے پانی کو یوں ہی چھوڑ دیں، پتے بھی اسی میں رہنے دیں۔ اب آپ جب صبح کو نہائیں، جو مریض ہے صبح کو مریض کو اس پانی سے آپ کو نہلانا ہے۔ وہ پانی تو تھوڑا ہوگا، لیکن آپ کو کسی بالٹی یا برتن میں اور تھوڑا پانی گرم کر کے ہلکا گرم کر لیں، جو مریض کو زیادہ تکلیف بھی نہ دے، پھر وہ پتوں والا پانی اس میں ملائیں اور مریض کو آپ غسل کرائیں۔ یہ 1 دن کا عمل ہو گیا۔ آپ کو کنٹینیو لگاتار 3 دن کرنا ہے، اور تینوں دن صبح کو مریض کو آپ کو غسل کرانا ہے۔ اگر مریض کے اوپر اگر کسی نے جادو کیا ہے یا کوئی آسیبی خلل ہے
یا کوئی ہوائی معاملہ اس پہ بنتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو اس کو شفا مل جائے گی. یہ اپنا آپ عمل اچھے سے کریں. پڑھائی کا یہ خاص دھیان رکھیں، آپ پڑھنے والا جو ہو وہ اچھے تلفظ کا ہو، اچھے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو. یہ نہیں ہو کہ گھر کی عورت کوئی بھی لبر پڑبڑ کر کے اور کام ختم کر لیتی ہیں، کہتی ہے ارے کچھ تو ہوا نہیں، فائدہ ہوا نہیں. یہ اس طرح کی شکایتیں لوگ کر دیا کرتے ہیں. لیکن پڑھائی جو ہے وہ بالکل اچھے پرناؤنسیشن یعنی کہ مخارج کے ساتھ ہو اور کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو آپ اس سے بھی عمل کرا سکتے ہیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے.